ایران کی جگہ پاکستان کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب اگر ہم تلاش کریں تو بڑا آسان ہے، بڑا سادہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اس لیے دشمن طاقتیں پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی، اور اس ایٹمی طاقت کا سہرا جن جن کے سر جاتا ہے وہ پاکستان کے محسن ہیں، حقیقی معنوں میں محسن ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے یا ان کا کام نہ ہوتا تو آج ہم بھی ملیا میٹ ہوتے، پاکستان کے شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے، اور ہم بھی اغیار کی طاقت کا نشانہ بن چکے ہوتے۔ لیکن اللہ پاک خوش رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں ایٹمی پروگرام سٹارٹ کیا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ سب سے پہلے تو وطن عزیز پاکستان بنا ہی کلمے کے نام پر تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ دنیا کی واحد اسلامی ریاست ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کا کردار ہے جن میں سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ایک نئی جلا بخشی۔ اس وقت ہالینڈ میں، موجودہ جو نیدرلینڈ ہے، وہاں پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وہاں پر یہ کام کرتے تھے، وہاں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان لایا گیا اور اس ایٹمی پروگرام کو سٹارٹ کیا گیا ایٹم بم کے حوالے سے، جس کی وجہ سے آج کفر لرزہ براندام ہے۔ اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تاریخ ساز احساس کارنامہ، اس کے بعد سابق صدر جنرل ضیاء الحق، غلام اسحاق خان، بے نظیر بھٹو صاحبہ، محمد خان جنیجو صاحب بھی اس دوران وزیر اعظم رہے، باقی جو وزراء اعظم رہے ان کا بھی بڑا کردار ہے، اور اس پروگرام کو منطقی انجام تک پہنچانے والے سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف ہیں۔ 28 مئی 1998 کو انہوں نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بنا، اور یوں وہ خواب جو پاکستان کو فتح کرنا تھا بھارت کی طرف سے، وہ خیال جو اغیار دشمن پاکستان کے متعلق سوچتا تھا کہ ہم نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، وہ سارے خیالات، وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اور ڈاکٹر اس پروگرام کے روح رواں، کسی نے بہت خوبصورت نام رکھا ہے، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بہت سادہ آدمی تھے اور بڑے نفیس آدمی تھے حقیقی معنوں میں۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اس قوم کا کوئی محسن ہے تو پھر وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، جس نے اتنا طاقتور بنا دیا اس قوم کو، اتنا زبردست بنا دیا اس قوم کو ایٹم بم کے ذریعے کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی جانب نہیں دیکھ سکتی۔ پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس 160 سے لے کر 170 تک ایٹمی ہتھیار ہیں، اور ایک ایٹم بم کتنا خطرناک ہوتا ہے، اور جس ملک کے پاس 160 سے لے کر 170 ایٹم بم ہوں وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کسی بھی دشمن کے لیے۔ یہ بات پاکستان کے دشمن بخوبی جانتے ہیں، اور ایران کے پاس یہ ایٹم بم نہیں تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ان کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا، باقی کس طرح وہاں پر سیولین کیجویلٹیز ہوئیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ پاکستان کی بقا اس پروگرام سے مشروط تھی، ہے اور رہے گی۔ بہرحال وہ لوگ عظیم ہیں، معتبر ہیں، خاص ہیں، جنہوں نے ایٹمی پروگرام سٹارٹ کیا، اس کو رول بیک نہیں کیا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بڑے معتبر لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں۔ ہماری سیاسی تفریق، سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن بطور قوم یہ سارے لوگ ہمارے ہیروز ہیں، چاہے کوئی نون لیگ کا ہے، چاہے کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، یا چاہے کوئی کسی کا تعلق کسی اور سیاسی جماعت سے، یہ سارے پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہیرو ہیں۔ اگر ہم ایٹم بم ہمارے پاس نہ ہوتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کو کبھی بھی، ہم تو آپ سے یہی کہیں گے، ان کو کبھی فراموش نہ کریں۔ انہوں نے پاکستان کا دفاع حقیقی معنوں میں ناقابل تسخیر کر دیا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔